معروف عالم دین علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب پچھلی جو تاکرات تھی ہم نے بات کی توبہ و استغفار کی اہمیت پر، آج ہم بات کر رہے ہیں دعاؤں کی قبولیت، ان کی اہمیت پر، ان کی فضیلت ان تاکراتوں میں کیا ہے۔ علامہ صاحب ہم تو وہ لوگ ہیں ہمیں تو ٹھیک سے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اپنے رب کے آگے ہاتھ کیسے پھیلانا ہے ہمیں تو ٹھیک سے وہ بھی نہیں آتا۔ دعا کے آداب کیا ہیں، اگر اس پہ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مضبوط رابطے کا نام ہے۔ دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشی اور مناجات کرنے کا نام ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت بندے کے لیے مقدر نہیں کی گئی، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں اور اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ مثلا بندہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اپنی استدعا، اپنی مناجات، اپنی التجا، اپنی تمنائیں عرض کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کی بلندی اور اس کی بارگاہ کی معرفت کا حصول یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور وہ آداب جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے ہونے چاہیے، اس کا علم بندے کو ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ تو یہ یوں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا تو ضرور فرض ہے کہ میرے رب سے اگر رابطہ ہے تو میں اپنے رب کے لیے کیسا گمان رکھوں، میں اپنے رب کے لیے کیسا عقیدہ رکھوں، میرے رب کی ذات کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کے لیے کیسی چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں سے اس کی ذات کو پاک جاننا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا ہے ایمان لانے کے ساتھ۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے آداب دعا کے اندر اس بات کو سورۃ الاعراف میں اندر ذکر کیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو اور اس سے دعا کرو، اس سے استعداء کرو، اس سے مناجات کرو، لیکن کس طرح؟ تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، دھیمے دھیمے انداز میں، سرگوشی کے انداز میں۔ انہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے ہی بندہ اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ جب بندہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنی کوتاہی اور اپنی پسپائی کا یقین کرتے ہوئے اس کی بارگاہ کے اندر وہ ملتجی ہوتا ہے۔ اس لیے فرما تضرعا، یعنی گڑ گڑا کر، اور خفیہ، گڑ گڑا کر سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کی ذات کا علو، اس کی بلندی، اور پھر امید اور خوف دونوں اس کے دل کے اندر ہو۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بس تو نے مجھے بخشنا ہے اور تو بخش کر رہے گا، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس کی ذات کا خوف کہ وہ صمد بے نیاز ہے، وہ نہ بخشے تو تم کیا کر لوگے۔ تو لہٰذا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے، اور ان دونوں ملے جلے رجحان کا نام ایمان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس بات کو کھول دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین جل وعلا یہ فرمائے گا کہ سب جنت میں چلے جاؤ اور ایک رک جائے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں تو نہیں، اور فرمایا اگر ایسا ہو کہ یہ کہا جائے کہ سب رک جاؤ اور ایک کو جنت میں ڈال دو، تو فرمایا ہاں وہ میں ہوں۔ تو فرمایا یہ خوف اور امید اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث شریف خوف و امید کے حوالے سے، کیونکہ جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے خوف اور امید کا یہ رجحان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص جہنم کے اندر ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بلایا، وہ دونوں حاضر ہوئے اور ان سے کچھ بات کرنے کے بعد فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک چلا گیا، ایک رک گیا۔ تو جو جا رہا تھا اس سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو رکا ہوا، تو کیوں جا رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا اللہ میں نہ جاؤں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا حکم ہے اور میں تیرے عذاب سے اور تیرے خوف سے ڈرتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں رک گیا؟ کہا یا اللہ تو کریم ہے، جب تو نے جہنم سے نکال دیا ہے تو تیرے کرم سے کہاں یہ تو تیرے کرم سے بعید ہے کہ تو مجھے دوبارہ ڈال دے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی مغفرت فرمائی، ایک خوف کی وجہ سے بخشا گیا، ایک امید کی وجہ سے بخشا گیا۔ تو دعا کے اندر اصل چیز جو ہے وہ خوف اور امید ہے۔ ایک بات تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر دعا کی جائے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کبر نہ ہو بندے کے اندر۔ اور ایک خاص طور پر اپنی دعا جب شروع کی جاتی ہے
تو دعا کے آداب میں ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ذکر کرنے کے ساتھ پھر اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی تلافی کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی بلندی کو بیان کر کے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے دعا کے اندر، تو میں کل ہی جامع ترمذی شریف کی حدیث دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت انس بن مالک، یعنی میں نے اپنی بہت زمانے کے بعد یہ حدیث پاک میری نظر سے گزری اور مجھ جیسے گناہگار کو بڑا رشک آیا کہ اللہ رب العالمین کیسی کریم ذات ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، تو نے مجھ سے دعا کی ہے اور تو نے میری طرف رجوع کیا ہے تو غفرت لک، تو میں نے تجھے بخش دیا، ولا ابالی، مجھے تجھے بخشنے میں کوئی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ تیرے گناہ جو ہے وہ آسمانوں کا انا السمائی، آسمانوں کے برابر ہو گئے، لیکن پھر تو نے ان کے ساری کے ساتھ میرے حضور توبہ کی ہے تو پھر میں نے تجھے بخش دیا سبحان اللہ۔ اور تجھے بخشنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا یہاں تک ہوا کہ تیرے گناہ جب تو میرے پاس آیا تو زمین کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن تو نے گڑ گڑا کر انکساری کے ساتھ پھر میرے حضور دعا کی ہے تو میں نے پھر زمین پر محیط تیرے لیے مغفرت کو لا کر تجھے میں نے بخش دیا۔ تو اس قدر رحمتوں کا نزول اللہ رب العالمین اور اتنی فرماتا اہمیت ہے ہے۔ دعاؤں کی۔ مفتی صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی شے تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ میں چاہتی ہوں اس کی بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یہ ایک بندے اور رب کا کنیکشن ہر لمحے اور ہر وقت رہتا ہے۔ ایک دعا تو وہ ہوتی ہے جو پراپر طریقے سے مانگی جاتی ہے، درود پاک پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر بیچ میں اپنا مدعا رکھا جاتا ہے، اور ایک دعائیں وہ ہیں کہ جو وظیفے کے طور پہ مستقل زندگی کے مختلف حصوں میں پڑھی جاتی ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا اور کھانا کھانے کی دعا، چھینکنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ پوری پراپر طریقے سے ہمیں سلیبس دے دیا گیا صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، کہ جب صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور دن بھر کے پھر جتنے معمولات ہیں ساری دعائیں بتا دی گئیں۔ کتنا پیارا دین ہے کہ یعنی ہر وقت ہر لمحہ ہمارا ایک ریلیشن کر دیا کہ اپنے خالق کے ساتھ کسی لمحے پہ ہم غافل نہ رہیں۔ یہ تو وہ دعائیں ہوں گی جو پراپر طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ ایک دعا وہ ہے کہ جو بندے کا دل سے اللہ سے تعلق ہو۔ ابھی جو آپ نے جس آیت کا ریفرنس دیا تھا، آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال فرمائیں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل قریب ہوں۔ دوسری جگہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے انسان کو تخلیق کیا، کریشن کی اس کی، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو کچھ بھی اس کے نفس کے اوپر خیالات گزرتے ہیں اس سے بھی ہم آگاہ ہیں، باخبر ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو ہمارے ہر وقت شہرت سے بھی قریب ہیں، یعنی ہماری ہر خبر ان کو ہے۔ بندہ جیسے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ رب کریم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور متوجہ ہونے کے بعد اس کے گناہوں کا ایک تو یہ ہے کہ صرف معاف فرما دینا، اور ایک یہ ہے کہ جو سورہ فرقان کی آیت کچھ تلاوت کی گئی اس میں عباد الرحمن کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک صفت بڑی پیاری آتی ہے کہ گناہ ایک تو معاف کر دیے، دوسرا آتا ہے کہ جب انسان خلوص سے دل سے کوئی دعا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ کنورجن ہو جاتا ہے کہ معلوم ہو جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اس نے صدق دل سے توبہ کی، اللہ ان کو پلٹ کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اللہ کی شان استغنا ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ یعنی غصے میں بھی انسان اپنے اولاد کو بسا اوقات کوسنے دیتا ہے تو اس میں بھی بد دعا نہ دے، کوئی دعا یا جملہ کہہ دے تو اس سے بھی انسان کا بیڑا پار ہی ہوتا ہے۔ ہر لمحے اللہ سے ہمارے تعلق کو بھی مضبوط کرتا ہے یہ دعا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہیں ہمیں، اتنی طویل طویل دعائیں، پیاری پیاری دعائیں، اور نماز خود ایک دعا، پھر اس کے اندر دعائیں، اس کے بعد دعائیں، ایسی ایسی دعائیں کہ یعنی آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں آتا تو یہ سوال کر دو اللہ سے کہ اللہ آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہیں میں ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور جتنے شر اور برائیوں سے آپ نے پناہ چاہیے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے ڈیٹیل میں بھی ساری دعائیں سکھا دیں اور ایزی بھی کر کے بتا دیا کہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو مختصراً یہ کہہ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان سے جامع، ان سے اکمل کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے مفتی صاحب، جہنم سے نجات کا بہت زیادہ دعائیں اس حوالے سے مانگنی تو چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ بھی چلتے پھرتے ہم کہتے بھی رہیں اور سمجھتے بھی رہیں، یہ ریکویسٹ کے طور پہ کہ اللہ سے درخواست کر کے گئے کہ اللہم اجرنی من النار۔ تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو ہم لوگ گرمی سے کل بلا جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو آخرت کی گرمی جو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، اس کے لیے یہی کہ چلتے پھرتے اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہم اجرنی من النار۔ اور ایسی بڑی راتوں میں جو دعا پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اس کا بھی ورد رکھیں، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، کہ اللہ آپ سراپا، آپ بالکل آپ کا جو ہستی ہے وہ معافی فرمانے والی ہے، اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہم سے بھی آپ معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے۔ تو اس کو چلتے پھرتے ہم یہ پڑھتے رہیں کہ اللہ آپ ہم سے درگزر فرما دیجیے۔ علامہ صاحب، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے یا کہیے یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ اپنے دل میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوئیں، ان کے لیے کیا اجر ہے بعد میں؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا ہر مقبول ہوتی ہے، کچھ دعائیں وہ ہیں جس کا اثر فوراً ہمارے سامنے مرتب ہو جاتا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور کچھ دعائیں وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندوں کی طرف جو حوادثات یا مصائب یا مصیبتوں کا نزول ہونے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس درخواست اور دعا کے ذریعے اس کو رد فرماتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو آخرت کے اندر توشہ اس کے لیے بن جاتی اجر کے لیے۔ میں اس کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی بہت خوبصورت انداز میں ہمارے مدنی بھائی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی اور اس میں دعا کا ایک طریقہ بھی بتایا، اور اس میں بتایا کہ حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کو ساتھ میں جوڑ کر دعا کیا جائے۔ تو مجھے اس دوران قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور یہاں تک کہ بڑی سخت نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ان پر غم کا عذاب لگایا، اور علیاذ باللہ وہ غم کا عذاب ایسا تھا کہ وہ میدان طے کے اندر وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ہم اگر 5 منٹ اپنے گھر پر نہ پہنچ پائیں تو ہمارے دل کے اوپر کیسے روب اور غم طاری ہو جاتا ہے کہ گھر پہنچنا ہے۔ وہ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے، پورا دن چلتے جب بالکل شام کا وقت ہوتا کہ اب گھر کی چوکٹیں نظر آ رہی ہیں، بس اب ہم داخل ہو جائیں گے، وہ کہتے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ تو صبح جیسی ہوگی ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور صبح جیسی ہوتی وہ وہیں پر پائے جاتے جہاں سے وہ سفر انہوں نے شروع کیا تھا۔ 40 سال کا عرصہ ان کا گزر گیا، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، اور اللہ رب العالمین سے کہا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا کہ یہی جملے تم نے کہنے معافی کے، لیکن اس میدان کے اندر نہیں کہنے۔ فرمایا تم نے یہ جو جملے کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیں معاف فرما، تو فرمایا آؤ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، آؤ وہ تمام سامنے جو میرے نبیوں کی بستی ہے، جو اس کا دروازہ ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر یہ جملے کہو۔ فرمایا وادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری شریف میں لکھتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ دروازے کے نیچے سے کیسے گزرے گا؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، زبان پر استغفار، اور سر پر اللہ والوں کا دروازہ، جس کو باقاعدہ طور پر بابا صاحب رحمہ اللہ کے طور پر باب جنت بھی کہا جاتا ہے، بہشتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تشریف فرما ہے، امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیز شریف میں لکھا، تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کوفے کی جامع مسجد میں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی دعاؤں کی مقبولیت کی جو جگہ تھی وہ باب حطہ تھا، وہ دروازہ تھا جس کے نیچے وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تو اللہ قبول کر لیتا تھا۔ فرمایا اس امت کا باب حطہ ہم، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس پر ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر بارش نہیں ہوئی، بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن تفسیر تاریخ طبری میں اس کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، اور آپ نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ عیدگاہ میں آئے نماز استسقاء، بارش کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ثم خطبہ، آپ نے لوگوں کو اللہ کا خوف اور ان کی دعا کے لیے خطبہ دیا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز استسقاء بارش کی نماز پڑھائی، پھر چلتے ہوئے آپ آئے، ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا، ثم جسا لرکبتیہ، اس کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم اس مصلی سے چلتے ہوئے آئے، منظر ذرا دیکھیں، اس مصلی سے چلتے ہوئے آئے، ثم جسا لرکبتیہ، ایک بندہ تھا جو بیٹھا ہوا، اہل عرب کا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں، تو ثم جسا لرکبتیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت تشریف لا کر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئے، اور ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور وہ کون شخص تھا جس کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھے؟ وہ حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے۔ حضرت فاروق اعظم ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، ورض عنا، اور ہم سے راضی ہو جا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جملہ کہنے کے بعد فلما انصرفا، وہاں سے آپ اٹھے،
फमा बलगू इला मनाजिल राजिईन, अपने घर के दरवाजे में दाखिल नहीं हुए हत्ता खादुल गुदरान, उसी वक्त मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने मुकर्रब बंदों और अपने मुकर्रब मकामात के करीब जब बंदा पहुंचता है, जैसे मकाम इब्राहिम के पास बंदा पहुंचता है और वहाँ पर पहुँच के वत्तखिज़ू में मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता आओ और उस पत्थर के करीब आओ जहाँ मेरे महबूब बंदे इब्राहिम के कदम लगे थे, तो वहाँ से दुआ की कबूलियत के आसार बढ़ जाते हैं। वाह 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 वाह। तो ऐसे मकामात भी हैं, ऐसे वक्त भी हैं, सातें भी हैं जिसमें दुआ की कबूलियत होती है।